لا حول ولا قوة الا باللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آج ہم اس ویڈیو میں یونس الگوہر کے جواب میں سورۃ النساء آیت نمبر 64 کی تشریح سنیں گے، تو شروع کرتے ہیں۔ کہا قرآن نے کہ اے مومنو، جب تم سے کوئی فحاشی ہو جائے تو حضور کے پاس چلے جاؤ، ان کو کہو کہ وہ تمہارے لیے مغفرت مانگ۔ گناہ کے لدے ہوئے آ کے حضور کے اوپر گناہ چھوڑ کے چلے گئے، وہ گناہ کر کے سیدھے حضور کے پاس جاؤ تاکہ تمہارے سارے گناہ ان کو لگ جائیں، پھر وہ مغفرت کریں گے۔ اب گھر بیٹھ کے مانگنے کا کہہ دیتے، گھر بیٹھ کے اگر مانگتے تو ان کے گناہوں کو دھوتا کون؟ معاف تو نے کیا، دھوئے گا کون؟ دھلوانے کے لیے امت کو کہا محمد کے در پہ جاؤ تاکہ تمہارے گناہ ان کی صحبت میں ان کی نظر سے دھل جائیں، معاف ہم کر دیں گے۔ کہ منافقین اپنے فیصلوں کے لیے بعض اوقات اپنی مرضی کا فیصلہ لینے کے لیے اگرچہ حاکم کے طور پر، پولیٹیکل لیڈر کے طور پر، ایک دینی لیڈر کے طور پر بھی اور پیغمبر کی حیثیت سے نبی علیہ السلام کو مانتے تھے، اس کے باوجود جب اپنی مرضی کا فیصلہ لینا ہوتا تھا یہودیوں کے علماء کے پاس جا کے فیصلہ کرواتے تھے، اور اللہ تعالیٰ ہمارا وہ جھوٹی قسمیں بھی کھاتے ہیں۔ اب اس پورے کانٹیکسٹ میں سورہ النساء کی آیت نمبر 60 سے لے کر 63 تک کے یہ وہ آیت آ رہی ہے، آیت نمبر 64 اور 65، جس کی بنیاد پہ ایک من گھڑت گستاخانہ عقیدہ نبی علیہ السلام کے بارے میں ان لوگوں نے، خصوصاً بریلوی اور اہل تشیع مکاتب فکر کے لوگوں نے کر دیا، اور اس عقیدے کا باقی امت کو پابند کرنے کی کوشش کی۔ ایون دیوبندیوں کا بھی کسی حد تک یہی عقیدہ ہے سوائے اہل حدیث کے، اور لوگوں کو پابند کیا کہ جو اب اس کو نہیں مانے گا نا وہ گستاخ رسول ہو جائے گا۔ وہ یہ آیت ہے، وما ارسلنا من رسول، اور ہم نے کوئی رسول بھی ایسا نہیں بھیجا الا مگر یہ کہ لیطاع باذن اللہ، اس کی اطاعت کی جاتی ہے اللہ کے اذن کے ساتھ۔ یعنی وہ رسول خود نہیں کلیم کر رہا ہوتا اپنی اطاعت، آن دا بہاف آف اللہ وہ لوگوں سے کہتا ہے کہ میری اطاعت کرو، یعنی تمام پیغمبروں کا یہی اسٹیٹس تھا۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا، اور اے نبی جب انہوں نے یہ ظلم کر ہی لیا تھا، یہ پاسٹ ٹینس کا صیغہ ہے، ماضی کی بات ہو رہی ہے، جس کا کانٹیکس سورہ نساء کی آیت نمبر 60 سے سٹارٹ ہوا ہے کہ یہ طاغوت سے جا کے فیصلے کرواتے تھے منافقین۔ تو اے نبی اگر انہوں نے یہ حرکت کر ہی لی ہے اور انہوں نے یہ ظلم کیا اپنی جانوں پر کہ آپ پولیٹیکل لیڈر کی حیثیت سے، دینی پیشوا کی حیثیت سے، پیغمبر کی حیثیت سے ان میں موجود ہیں اور یہ اوپر سے کلمہ گو بھی ہیں، اس کے باوجود جا کے یہود کے علماء سے فیصلے کرواتے ہیں طاغوت سے۔ اگر انہوں نے اب ظلم کر ہی لیا تھا اور آ کے جھوٹی قسمیں کھا رہے ہیں کہ ہم تو وہاں گئے تھے افہام و تفہیم کے لیے، چلے اب یہ جرم انہوں نے کر ہی لیا، انفسہم اپنی جانوں پر، ولو انہم اذ ظلموا انفسہم اپنی جانوں پہ انہوں نے جو ظلم کر لیا، جاؤک اب انہیں چاہیے کہ وہ آپ کے پاس حاضر ہو جائیں۔ کس لیے؟ یہ حقوق العباد کا بھی معاملہ ہے نا، اللہ کے نبی کا بھی تو حق ہے نا، تو پہلے اللہ کے نبی سے آ کے معافی مانگے، ان کے ساتھ غداری کی ہے، کیونکہ تم انصار اللہ ہو نا، اللہ کے دین کے مددگار ہونا اس پیغمبر کے ساتھ مل کے، تو پیغمبر کے ساتھ جو لیڈر بھی ہے تمہارا اس کے ساتھ غداری کی ہے، آؤ ان کے سامنے فاستغفر اللہ، اور آ کے اللہ سے توبہ کرو، اور صرف اللہ سے توبہ کافی نہیں ہے، واستغفر لہم الرسول، رسول اللہ بھی تمہارے لیے استغفار کریں، یعنی سفارش کریں، شفاعت کریں کہ اے اللہ ٹھیک ہے انہوں نے مجھ سے بھی معافی مانگ لی ہے، یہ شرمسار ہیں، ان کو معاف کر دیں، نبی کی شفاعت بھی ہو، لوجد اللہ تواب الرحیم، تو یہ ضرور اللہ کو توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا پائیں گے۔ اس کو پکڑ کے انہوں نے آج کی ڈیٹ میں لگا دیا اور کہا جی جا کے قبر رسول سے جا کے اپنے نا گناہ معاف کروائیں۔ اندازہ کرے کہاں سے بات اٹھائی۔ یہ وہ آیت تھی جی سورہ النساء کی آیت نمبر 64، جس کے اوپر انہوں نے پورا عقیدہ کھڑا کیا، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اور جی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ جب کوئی اپنی جان پر ظلم کر لے، رسول اللہ سے آ کے شفاعت کروا لے، تو وہ کہتے ہیں دیکھیں جی آپ بعد والی امت کو محروم کرنا چاہتے ہیں اتنی بڑی فضیلت سے۔ صحابہ کرام تو اپنی مبارک زندگیوں کے اندر جا کے حضور سے دعا کروا لیتے تھے، آج امتی کیا کرے؟ تو آج قبر پہ جائے، ایگو خود ہی کہانی بنا لی ہے، قبر پہ جائے اور جا کے عرض کرے۔ اور یہ عقیدہ بریلوی، دیوبندی، شیعہ تینوں کا مشترکہ ہے، صرف اہل حدیث اس عقیدے کو درست نہیں سمجھتے۔ اب یہ دھوکہ دینا کہ جی آج کے لوگ کدھر جائیں جی شفاعت کے لیے، صحابہ کرام تو اتنا فائدہ اٹھا لیا انہوں نے، آج کے امتی کیا کریں؟ سر آپ کے بارے میں بھی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے صحیح مسلم میں کہ جو اذان کا جواب دے اس کے بعد مجھ پہ درود شریف پڑھے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اور پھر الوسیلہ والی دعا مانگے، تو قیامت والے دن میری شفاعت اس کے لیے حلال ہو جائے گی۔ اس کے لیے قبر رسول پہ جانا ضروری نہیں ہے، یہاں پہ بھی آپ یہ سب کچھ کریں آپ کو فضیلت ملے گی۔ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے کہ جو شخص اللہ کا ذکر اور دروشی پڑھ کے اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے عطا فرماتا ہے۔ لہٰذا آج کے ڈیٹ میں بھی کسی نے توبہ کروانی ہے تو اللہ کا ذکر کرے، دروشی پڑھے، اللہ کی طرف متوجہ ہو، کسی جگہ نہ بھی جائے تب بھی اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرے گا۔ لہٰذا یہ بھی جو شیطانی وسوسہ تھا اللہ کے فضل سے میں نے اس کو سیٹل کر دیا، الحمدللہ۔
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد فی امان اللہ.